علیہ رحمہ نے بھی ضعیف احادیث بخاری مسلم میں ان ابواب اور ان عنوانات میں قبول کیے ہیں اور درج کی ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے فضائل اعمال کا، ترغیب و ترہیب کا، اس باب میں تو محدثین جمہور کا موقف یہ ہے کہ ضعیف احادیث بھی قابل قبول ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاذکار کے صفحہ 16 پہ یہ عبارت لکھی ہے کہ یجوز و یستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعا۔ اگر حدیث موضوع نہ ہو تو فضائل میں، ترغیب و ترغیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ بہرحال احکام کالحلال والحرام والبیع والنکاح والطلاق فلا يعمل الا بالحدیث الصحیح او الحسن۔ باقی رہ گئے احکام جیسے حلال و حرام، خرید و فروخت، نکاح، طلاق، تو ان مسائل کے اندر کم از کم حدیث کا حسن ہونا ضروری، حدیث صحیح ہو یا کم از کم کیا ہو، حسن ہو۔ ضعیف احادیث جو ہیں ان مسائل میں نہیں چلتی۔ اور ضعیف احادیث احکام کے باب میں تو قبول نہیں ہے، ہاں البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ احکام کے باب میں بھی ضعیف احادیث کو محدثین نے قبول کیا ہے۔ ہم صحیح بخاری سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2750 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا۔ عبارت یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، نبی کریم علیہ السلام نے وصیت سے پہلے قرضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ یعنی ایک شخص وہ فوت ہو گیا اور اس نے وصیت بھی کی تھی اور قرضہ بھی دینا تھا۔ اب اس کے ترکے میں سے پہلے وصیت جاری کی جائے یا کہ اس کے ترکے میں سے اس کا قرضہ پہلے دیا جائے، پہلے قرضہ کے پہلے وصیت۔ اس سلسلہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ ایک حدیث لے کے آئے، اور یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے۔ وہاں سند ہے، امام بخاری نے سند بیان نہیں کی، صرف یہ الفاظ بیان کر دیے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، نبی کریم علیہ السلام نے وصیت سے پہلے قرضہ ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ سند کے بغیر امام بخاری حدیث لے کے آئے اور محل احتجاج میں لے کے آئے، اس حدیث سے احتجاج بھی کیا ہے، اس سے دلیل بھی پکڑی امام بخاری نے۔ لیکن یہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 484 پہ لکھا، لفظ احمد وہو اسناد ضعیف، کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن قال الترمذی ان العمل علیہ عند اہل العلم، لیکن امام ترمذی نے یہ کہا ہے کہ اہل علم کے نزدیک عمل اسی پر ہے۔ حدیث ضعیف ہے، امام ابن حجر کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کے نزدیک عمل اسی پر ہے۔ وَكَأَنَّ البخاری اعتمد علیہ، گویا کہ امام بخاری نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے، کیوں؟ لِاعْتِدَادِهِ بِالْاتِّفَاقِ عَلَى مُقْتَدَاهُ، کیونکہ اس کے مقتدا پر اتفاق ہو چکا ہے، تو اس کے مقتدا پر اتفاق کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قوت ملنے کی وجہ سے اس حدیث پر اعتماد کیا۔ وَإِلَّا فَلَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ، ورنہ امام بخاری کی عادت نہیں ہے کہ وہ محل احتجاج میں ایسی ضعیف حدیث کو بیان کریں۔ وَإِلَّا فَلَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ أَنْ يُورِدَ الضَّعِيفَ فِي مَقَامِ الْاحْتِجَاجِ بِهِ، احتجاج کے مقام پر امام بخاری حدیث ضعیف لے کے آئیں، یہ امام بخاری کی عادت نہیں ہے، لیکن یہاں لے آئے کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے مقتدا پر اتفاق ہو چکا ہے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن مقتدا پر اتفاق ہونے کی وجہ سے قابل عمل، امت نے اس کو گردانا ہے اور امت کا اس پر عمل ہے، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو صحیح بخاری میں حدیث کو لے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کا تبصرہ ہے۔ تو حالانکہ یہ حدیث احکام سے تعلق رکھتی ہے اور ابن حجر کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری محل احتجاج میں اس حدیث کو لے کے آئے۔ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہ ضعیف ہے لہذا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، ایسا نہیں کیا۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ 6416 نمبر حدیث لے کے آئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کہ اجنبی رہتا ہے یا رستہ پار کرنے والا۔ 6416 نمبر اس حدیث کو امام بخاری لے کے اس میں راوی الطفاوی،
امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمہ میں 615 نمبر صفحہ پر لکھا، کہتے ہیں کہ فہذا الحدیث قد تفرد به الطفاوی، اس حدیث کو طفاوی نے ذکر کیا ہے، طفاوی کا تفرد ہے، وہ من غرائب الصحیح، اور یہ صحیح بخاری کے غرائب میں سے ہے، وَكَأَنَّ البخاری لم يشدد فیہ، گویا کہ امام بخاری نے اس روایت میں تشدد نہیں برتا بلکہ تسہل سے کام لیا، لِكَوْنِهِ من احادیث الترغیب والترہیب، کیونکہ یہ طفاوی کی یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے باب میں تھی، یعنی رغبت دلانا، کسی کو ترغیب دینا، یہ ترغیب و ترہیب کے باب میں سے تھی۔ امام بخاری نے یہاں تشدد سے کام نہیں لیا بلکہ تسہل سے کام لیا، اور طفاوی کی اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں 6416 نمبر جو حدیث ہے اس کو ذکر فرما دیا۔ اب امام بخاری کا منہج ثابت ہو گیا، صحیح بخاری کے اندر جس کا نام صحیح ہے، اور کئی ایسی اور روایات صحیح بخاری کے اندر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً بیان کی ہیں، اور محدثین نے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگا کہ یہ احادیث ضعیف ہیں۔ تو اگر یہ جو نا وہ امام مسلم کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث کو بیان کرنے والا وہ عالم کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کا حقدار ہے، اس بات کو اسی طریقے سے بیان کیا جائے، یہ تو بات امام بخاری پہ بھی فٹ آئے گی، امام مسلم پہ خود فٹ آئے گی۔ امام بخاری کی دیگر جتنی کتابیں ہیں، الادب المفرد لگا لیں یا تاریخ الکبیر لگا لیں، یا امام مسلم کی جو کتابیں ہیں کتاب التمییز ہے، یا خود صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی حدیث کو بیان کیا ہے جس پر محدثین نے کلام کیا اور کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اس بات کو کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اپنی کتاب کا نام صحیح رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ضعیف احادیث لے کے ہیں اور اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک توجیح یہ بیان کی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اصالتاً جو حدیث بیان کی ہے اس میں صحت کا التزام کیا ہے، لیکن جو مطابعات و شواہد میں احادیث بیان کی ہیں اس میں صحت کا التزام نہیں کیا بلکہ وہ ضعیف سندوں کے ساتھ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں لے کے ہے۔ اس کے علاوہ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے درجنوں احادیث بیان کی ہیں کہ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اسی پر ہے، حدیث ضعیف ہے، امت کا عمل اسی پر ہے، اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے صرف نمبر احادیث کے بتاتا ہوں، یہ میرے پاس دار و احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے جو نسخہ ہے اس کے حوالہ جات میں نے جمع کیے ہیں۔ حدیث نمبر 188 جامع ترمذی میں امام ترمذی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اسی پر ہے۔ 261 411 509 638 914 915 1191 1399 1467 2109 2122 2094 کتنی احادیث ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو بیان کیا، کہا کہ حدیث ضعیف ہے لیکن اہل علم کا عمل اسی پر ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن امت کا عمل اسی پر ہے۔ درجنوں احادیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے انہوں نے کیا کیا ہے